ایک عقلمند خاتون۔ عرب میں ایک سردار نے دوسرے سردار سے بچی کا رشتہ طلب کیا تو اس نے سب سے چھوٹی بیٹی سے کہا کہ ایک سردار آیا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ راضی ہیں؟ فرمایا بالکل راضی ہوں، انشاءاللہ مجھے تنگ نہیں کرے گا، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے حسن دیا ہے، عقل دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اخلاق اچھے دیے ہیں، اور جس بندے کے پاس یہ 3 نعمتیں موجود ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں رہتا۔ بالفرض اگر اس نے مجھے طلاق بھی دی تو دوسری جگہ بھی مجھے رشتہ مل سکتا ہے۔ ان کی شادی ہو گئی، چونکہ دور خانہ بدوشوں کا ہوا کرتا تھا، جنگل میں یہ ساری کارروائی مکمل ہو گئی۔ ادھر دلہا میاں نے جنگل ہی میں خیمے نصب کر دیے اور لڑکی کی رخصتی انہیں خیموں میں ہو گئی۔ دلہا میاں کے ایک ساتھی نے صبح اس سے انٹرویو لیا کہ رات کیسی گزری۔ اس نے کہا کہ رات کو میری بیوی نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اس نے بتلایا کہ یہاں میرے والدین اور بھائیوں اور بہنوں کے سامنے خیمے ہیں، تو حقوق زوجیت یہاں ادا نہیں ہو سکتے، یہ شرم کی بات ہے، مجھے اپنے وطن میں لے چلو۔ جب وطن پہنچ گئے اور رات گزر گئی تو صبح دلہا میاں سے پھر ساتھی نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ کہا کہ رات کو بیوی نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ اس نے کہا کہ مجھ جیسی دلہن آپ کو نصیب ہوئی، شکرانے میں لوگوں کو دعوت ولیمہ کھلا دو تاکہ لوگ دعائیں دوں۔ پوری برادری کا ولیمہ کیا۔ اگلی رات جب گزر گئی تو ساتھی نے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ بیوی سے ملاقات ہو گئی یا نہیں؟ بیوی نے کہا کہ آپ کی ساری برادری میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کیسے سردار ہیں کہ آپ شادی کرتے رہیں گے اور لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ میرے پاس ملاقات کے لیے تب آئیں کہ ساری برادری کی صلح صفائی ہو جائے۔ خاوند نے کہا لوگ غریب ہیں، تاوان برداشت نہیں کر سکتے۔ بیوی نے کہا اللہ پاک نے آپ کو دولت دی ہے، سردار بنایا ہے، اپنی دولت خرچ کرو اور سب کو ایک بناؤ۔ بس دلہا میاں نے برادری کے درمیان صلح صفائی کی مہم شروع کر دی، تاوان اپنی جیب سے ادا کیا اور پوری برادری ایک ہو گئی۔ اور اس کے بعد اس عقلمند دلہن نے خاوند سے کہا کہ اب آپ میرے پاس آ سکتے ہیں۔ فائدہ یہ تھی عقلمند عورت ہمارے ہاں جب کسی خاتون کی شادی ہوتی ہے تو ذاتی فرمائشوں کا ڈھیر لگاتی ہے، مجھے یہ بھی دو اور وہ بھی، مگر اس عربی خاتون نے اپنی ذات کے لیے کوئی فرمائش نہیں کی، برادری والوں کو دعوت ولیمہ کھلایا اور پھر صلح صفائی ان میں کرائی۔ ایسی خاتون اللہ پاک کے ہاں قیمتی ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے باعث خیر ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں بہترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ ہے کہ اپنا شہر اباخیل میں ایک جگہ نکاح پڑھایا تو دلہن نے اجازت لینی تھی، وہ خاموش بیٹھی تھی۔ کافی زور لگانے کے بعد اس نے یوں لب کشائی کی کہ مجھے چولہا کا کنارہ دے دیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون سی اصطلاح ہے، اس وقت اس کی وضاحت کر دیں، تو اس نے کہا کہ گھر کا تیسرا حصہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ تو بڑی سادی عورت ہے، یہ پورا گھر تمہارا ہے، اگر تو نے سارے گھر والوں کو اعتماد میں دے دیا تو تم تیسرے حصے میں بیٹھی ہو۔ ہمت کرو، گھر والوں کو اپنے اخلاق اور نیک عادات سے مسخر کرو، پھر یہ گھر مکمل تمہارا ہے۔ اگر آج کل کی لڑکیاں اپنی اخلاقیات کو اچھا بنا لیں اور بزرگوں کی عزت کریں تو یقین جانیے کہ ہم معاشرے میں اس طلاق جیسی نحوست سے جان چھڑا سکتے ہیں۔